سمین واجب الاحترام ناظرین کرام، آج کا عنوان سخن ہے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو مامون الرشید نے اپنا ولی عہد کیوں بنایا؟ کیا مامون الرشید امام سے محبت کرتا تھا؟ کیا وہ اس بات کا قائل تھا کہ آل محمد کو حکومت و سلطنت دی جائے؟ پس پردہ کچھ اور حقائق و عوامل موجود تھے۔ ہارون الرشید کے دو مشہور بیٹے امین رشید اور مامون الرشید۔ امین ملکہ زبیدہ کا بیٹا تھا۔ امین کی ماں عرب تھی، منصور دوانکی کی پوتی تھی زبیدہ جو امین کی ماں تھی۔ عرب ماں کا بیٹا تھا۔ سارے عرب سردار اس سے محبت کرتے تھے کیونکہ اس کی ماں عرب تھی۔ اس کے برعکس مامون کی ماں عجم تھی اور عرب سردار اسے حکومت کے لیے زیادہ موزوں قرار نہیں دیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید نے اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ عرب نشین علاقے جیسے حجاز، عراق، شام، یمن یہ امین الرشید کے حوالے کیے جس کی ماں عرب تھی، اور عجم نشین علاقے جیسے ایران، ترکستان، خراسان وغیرہ مامون الرشید کے حوالے کیے جس کی ماں بھی عجم تھی۔ دونوں بھائی باپ کی زندگی میں تو خاموش رہے، لیکن جیسے ہی ہارون الرشید اپنے انجام کو پہنچا، امین نے اعلان کیا کہ مامون کا تعلق اس سلطنت سے نہیں ہے بلکہ میں ہی پوری سلطنت کا اکیلا حاکم ہوں۔ 4 سال کچھ مہینے تک دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ چلتی رہی۔ بالآخر مامون الرشید نے اپنے بھائی امین الرشید کو قتل کیا۔ عرب حصوں کا بھی مطلق العنان حکمران بن گیا۔ مامون الرشید خود ایران میں مرو کے مقام پر رہا کرتا تھا اور اس کا وزیر فضل بن سہیل امور سلطنت دیکھا کرتا تھا۔ مامون نے فضل بن سہیل کے بھائی حسن بن سہیل کو عراق کا گورنر بنایا۔ الجزیرہ میں نصر بن شیث عقیلی نے بغاوت کا علم بلند کیا اور حکومت کے خلاف قیام کیا۔ عقیلی کو دیکھ کر کئی قبائل نے علم بغاوت بلند کیا۔ کوفے میں بھی علویوں نے مولائے کائنات کے چاہنے والوں نے علم بغاوت بلند کیا اور مامون کی حکومت کا انکار کر دیا۔ مامون کے سپہ سالار ہرثمہ کی فوج کا ایک سردار جو بنی شیبان سے تعلق رکھتا تھا، ابو سرا یاسری کو، اس نے بھی حسن بن سہیل کی فوج کو شکست دے کر کوفے سے باہر نکال دیا اور جنوبی عراق پر قبضہ کر لیا۔ علوی حضرات ابو سرایا کی مدد سے عراق کے چاروں اطراف پھیل گئے اور بصرہ، واسط، مدائن اور عراق کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ وزیر مامون فضل بن سہیل نے اپنے سپہ سالار ہرثمہ کو ابو سرایا کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ نہروان کے مقام پر ہرثمہ نے ابو سرایا کو تہ تیغ کیا۔ صرف 10 مہینے ابو سرایا کی حکومت رہی اور وہ بغاوت کا علم بلند کیے رہا۔ ابو سرایا کو قتل کرنے کے بعد ہرثمہ یہ خبر لے کر مامون تک پہنچا۔ چونکہ مامون کا وزیر فضل بن سہیل امور سلطنت کی شورشوں کی ان خبروں کو مامون تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، اس لیے مامون ان چیزوں سے بے خبر تھا۔ ہرثمہ نے مامون کو ان امور سے، ان واقعات سے آگاہ کیا۔ فضل بن سہیل کو جیسے یہ خبر ملی، اس نے واپس آتے ہوئے ہرثمہ کو قتل کر دیا۔ ہرثمہ کے قتل کی خبر جب بغداد میں پہنچی، چونکہ یہ فوج کا سپہ سالار تھا، ساری فوج میں بغاوت پیدا ہو گئی اور فوج نے وزیر مامون فضل بن سہیل کے بھائی حسن بن سہیل کو بغداد سے نکال کے باہر کیا اور وہاں منصور بن مہدی کو گورنر بنا دیا۔ مامون ان تمام امور سے بہت دل شکستہ ہوا اور مامون نے ایک مجلس مشاورت کا حکم دیا۔ اس مجلس مشاورت میں تمام امراء، سفراء، وزراء، حکماء، علماء، فصحاء کو بلایا گیا اور سب سے مشاورت کی گئی۔ مامون نے کہا، چونکہ خراسان میں ہماری طرف سے کوئی حاکم معین نہیں ہے اور ضرورت ہے کہ خراسان میں کسی کو حاکم بنایا جائے، میری نگاہ میں علی ابن موسیٰ رضا سے بہتر کوئی اور حاکم وہاں کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں خراسان کا حاکم بنا دیا جائے۔ یہ مامون کا جملہ فضل بن سہیل اور حسن بن سہیل پر بجلی بن کر گرا۔ دونوں نے بیک وقت مخالفت کی اور کہا، اے بادشاہ مامون الرشید، یہ آپ کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے علی ابن موسیٰ رضا کو خراسان کا حاکم بنا دیا تو یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ سلطنت بنی عباس سے نکل کر بنی فاطمہ میں چلا جائے گا۔
مامون نے کہا نہیں، جو میں نے کہا ہے میں اسی پر عمل کروں گا۔ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہی تھا کہ سلیمان بن ابراہیم جو مالائے کائنات کے چاہنے والے تھے، انہوں نے بے ساختہ کہا مامون مجھے خوف ہے کہ کہیں تو بھی امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ وہی سلوک نہ کرے جو کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ مامون کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میدان محشر میں رسول اکرم کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں آل محمد پر کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سلیمان بن ابراہیم نے تمام افراد سے قسم لے کر بیعت لی۔ ایک بیعت نامہ تحریر کیا گیا، اس پر 40,000 لوگوں نے دستخط کیے۔ مامون الرشید نے یہ بیعت نامہ سلیمان بن ابراہیم کے حوالے کیا اور انہی کو مدینے بھیجا کہ آپ امام علیہ السلام کو قائل کریں اور خراسان لے کر آئیں۔ سلیمان بن ابراہیم مدینے پہنچے، امام کی خدمت میں پوری رودات بیان کی اور وہ بیعت نامہ امام کے سامنے پیش کیا۔ امام نے جیسے بیعت نامے کو دیکھا ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ سلیمان بن ابراہیم کہنے لگے فرزند رسول، اور آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں اس دعوت نامے میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں۔ میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ میری شہادت مامون کے ہاتھوں سے ہوگی۔ امام علی رضا علیہ السلام جب خراسان پہنچے، استقبال ہوا، محفل منعقد کی گئی، امام کی ولی عہدی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد مامون اکثر امام علی رضا علیہ السلام سے علمی مناظرے، مباحثے، مکالمے منعقد کروایا کرتا تھا۔ علماء آتے تھے اور امام سے بحث کرتے تھے، مباحثے مناظرے کرتے تھے اور ہمیشہ شکست کھاتے تھے۔ مامون کا مقصد یہ تھا کہ اس کامیابی کو دیکھ کر علوی خوش رہیں اور خاموش رہیں، علم بغاوت بلند نہ کریں۔ وہ دیکھیں کہ ہمارے امام کی اتنی عزت ہو رہی ہے، اس لیے ساکت رہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ عباسیوں پر یہ روب طاری ہو جائے کہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، اب ہم اس کا کیسے انکار کریں۔ عباسی بھی ان کی ولی عہدی پر راضی رہیں، اور جب ان پر راضی رہیں گے تو وہ مجھ پر بھی راضی رہیں، اس طرح میری حکومت مستحکم رہے۔ اور تیسری چیز کہ جو مامون کے ذہن میں چل رہا تھا کہ میں امام کو راستے سے ہٹا دوں گا، پہلے انہیں اتنی عزت دے دوں کہ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں امام سے اتنی محبت، اتنی عزت اور اتنی تکریم کیا کرتا ہوں، تو جب میں انہیں قتل کرواؤں گا تو کسی صورت بھی اس قتل کا شبہ مجھ پر نہیں کیا جا سکے گا۔